سوال: کون سی مرچ آپ کو خطرناک بیماریوں سے بچاتی ہے؟ جواب: کالی مرچ۔ سوال: دانتوں کے درمیان خلا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، جس کے دانتوں کے درمیان خلا ہوتا ہے وہ بہت خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں۔ سوال: کیا تارا ٹوٹنے پر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: اسلام میں عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عورتوں سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سوال: کون سا وقت ایسا ہے جب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: جب فرعون کی لاش پر تحقیق ہوئی تو اس کے جسم میں ایسا کیا ملا جس نے فرانس کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا؟ جواب: پروفیسر مورس بوکائے نے جب فرعون کی ممی کا معائنہ کیا تو اس کے جسم میں نمک کے اثرات پائے گئے، جو اس بات کا ثبوت تھے یہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ہم تیری لاش کو عبرت کے لیے بچا لیں گے تو وہ دنگ رہ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سوال: اصحاب کہف غار میں کتنے سال تک بغیر کھائے پیے سوتے رہے؟ جواب: 309 سال۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب سے نجات دینے والی سورت فرمایا؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پھل کو جنت کا پھل فرمایا؟ جواب: کھجور کو۔ عجوہ کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے سلام کس کی طرف سے ہوگا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سب سے بڑے حلال و حرام جاننے والے فرمایا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے؟ جواب: رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ سوال: کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے جنات نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: سورہ جن۔ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سورت سنی۔ سوال: مچھر کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ جواب: 47 دانت۔ سوال: کیا چھپکلی کا گھر میں رہنا گھر کے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے؟ جواب: یہ تعداد میں بہت جلد زیادہ ہوتی ہے تو یہ کھانے والی چیزوں میں گر کر آپ کے اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ سوال: چائے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: چائے کو اردو میں چائے ہی کہتے ہیں لیکن اس کو خالص اردو میں عرق تمباکو یا جوہر برگ چائے بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس صحابی کا نام کیا تھا جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں لے آئے؟ جواب: آصف بن برقیہ، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ تھا جس نے غار ثور کے باہر انڈے دے کر کافروں کو دھوکے میں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی؟ جواب:
جنگلی کبوتر جس نے مکڑی کے جالے کے ساتھ وہاں گھونسلہ بنایا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ان کا جنازہ اتنا ہلکا تھا کہ صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا جنازہ صحابہ نہیں بلکہ وہ 70,000 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے۔ سوال: کیا جنت میں بڑھاپا آئے گا؟ جواب: نہیں، جنت میں ہمیشہ جوانی رہے گی۔ سوال: کون سے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص قرار دیا؟ جواب: روزہ۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس پر فیصلہ ہوگا؟ جواب: قتل کے مقدمات کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ سوال: مکہ مکرمہ کا وہ کون سا بے جان پتھر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بول پڑتا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے السلام علیکم کہتا تھا اور پکارتا تھا۔ سوال: جنت میں سب سے آخری شخص کو کیا ملے گا؟ جواب: دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب ہوگا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے؟ جواب: اچھے طریقے سے وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ سوال: کیا جمعے کے علاوہ کسی اور دن ناخن کاٹنا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اسلام میں جمعے کے علاوہ کسی بھی دن ناخن کاٹنا جائز ہے، البتہ جمعے کے دن صفائی اختیار کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔